والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ولامتہ الی یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، قرآن کریم کے اندر 3 بنیادی عقیدے ہیں، اور یہ عقیدے ایسے ہیں جو انسان کی زندگی کو بنا دیتے ہیں۔ ایک توحید کا عقیدہ، اگر یہ عقیدہ ہے تو آدمی میں حوصلہ، ہمت، طاقت، قوت پیدا ہوتی ہے، اور توحید کا عقیدہ نہ رہے تو آدمی بزدل ہو جاتا، ستاروں سے، سانپ سے، بلی کے کاٹنے سے، منحوس گڑھیوں سے، منحوس معاملات سے آدمی گھبرا جاتا، وہ کہتا ہے کہ اس کے یہ ہونے سے یہ ہو گیا، تو نہ دنیا فتح کر سکتا نہ آخرت کر سکتا۔ توحید کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے، اللہ ہی کر رہے ہیں اور اللہ ہی کر سکتے ہیں، اس میں حوصلہ، ہمت، ڈیرنگ پیدا ہوتی ہے۔ پھر دنیا کی مخلوق کو وہ ایک اللہ کا کھلونا سمجھتے ہیں، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، پہاڑ ہو، حجر ہو، شجر ہو، دریا ہو، یہ ساری مخلوق اللہ کا ایک کھلونا، اللہ کی بنائی چیز ہے، اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی۔ توحید کا عقیدہ آدمی کو اتنا مضبوط بناتا۔ صحابہ کے اس عقیدے کی برکت تھی کہ صحابہ سمندروں میں اپنے گھوڑوں کو چھلانگ لگا لیا۔ اسی عقیدے کی برکت تھی کہ جنگل کے درندوں اور جنگل کے جانوروں کے سامنے علل اعلان کیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، جس کو پائیں گے ہم اس کو ذبح کر دیں گے۔ حالانکہ وہاں بھینکر سانپ اور بچھو اور بڑے بڑے درندے تھے، اس سے بھی نہ گھبرائے۔ یہ حوصلہ، ہمت پیدا ہوا توحید کے عقیدے سے کہ ساری کائنات کا ایک بادشاہ ہے۔ توحید کا عقیدہ تھا، صحابہ مختصر تھے، بڑی بڑی فوجیں تھیں، ان سے ٹکرا گئے، قیصر و کسریٰ کو صف حسی سے مٹا کر رکھ دیا، اور مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ساری دنیا کو عالم اسلام سے بھر دیا۔ یہ توحید کے عقیدے میں آج یہ توحید کا عقیدہ ہمارے اندر کمزور ہونے کی وجہ سے مختلف معاملات کی وجہ سے ہم گھبرا جاتے ہیں، مختلف مسائل سے ہم گھبرا جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے سب سے بنیادی عقیدہ بیان کیا توحید کا۔ دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، جو وہ کہتے وہ سچ ہے۔ اس سے ہم کو قانون ملا، دستور ملا، ہدایت ملی، صلاح ملا، راستہ ملا، رہنمائی ملی، ہر معاملے کے اندر ہمیں رہنمائی ملی رسالت کے عقیدے سے، اور وہ رہنمائی ملی جس رہنمائی میں کامیابی ہے۔ ہم کو ریسرچ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، ہمیں اس رہنمائی پر ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات پتہ چل گئی کہ واقع جو سرکار نے رہنمائی کی وہ عین فطرت ہے، اور وہ تمام کی تمام خوبیوں کا خزانہ ہے۔ اب کسی بھی اینگل سے یا کسی بھی شعبے میں چلے جاؤ، رسالت کے عقیدے نے، رسالت کی بات کو صحیح تسلیم کرنے کے عقیدے نے ہم کو کامیاب بنا دیا، کامیاب۔ دنیا محنت کر کے، عقلیں کھپا کر، مال خرچ کر کے، زندگیاں داؤ پہ لگانے کے بعد ایک مدعے پر پہنچ گئی کہ اس میں کامیابی ہے، اس میں اچھائی ہے۔ پانی پینے کے اندر رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ کر پیو، دیکھ کر پیو، صاف پانی پیو، بسم اللہ بول کر پیو، 3 سانس سے پیو، دستی اوڑھ کر پیو، پھوٹے ہوئے گلاس کی طرف سے نہ پیو۔ دنیا اس کو تحقیق کرتے چلے گئی، تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ واقعی بات سچ ہے۔ ہمارے نبی کی باتوں نے، ہمارے نبی کی تعلیمات نے اور ہمارے رسالت کے عقیدے نے ہم کو یہ تمام کی تمام محنت سے بچایا اور ایک صحیح راستہ، صحیح رہنمائی ہر فیلڈ میں دی۔
تیسرا عقیدہ ہے آخرت کا عقیدہ. یہ عقیدہ اگر آ گیا تو اس میں بچی کچی کسر آدمی عقیدے آخرت کی وجہ سے یہ تمام کی تمام بچی کچی کسر توحید کے اندر اگر کچھ بچ جاتا ہے یا رسالت کے معاملے میں ہم کمی بیشی میں آتے ہیں اس عقیدے کے ہوتے ہوئے ہم رسول کی بات نہیں مانتے تو عقیدے آخرت ہم کو اس بات کے کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے. مختلف قوموں میں مختلف عقیدہ رہا آخرت کا. ایک قوم ہے قوم یہود، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ کے اولاد ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم دنیا میں چاہے کیسے بھی کام کر دو، جس کو اسرائیل کہتے ہیں، کسی بھی قسم کی برائی کر لو، ہم اگر ہم کو آگ چھیوگی بھی وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، دنیا کے مختصر سے زندگی کے اندر ہم جہنم میں رہ سکتے ہیں اگر ہم نے بہت پاپ کیے تو. یہ عقیدہ ان کا ہے. وہ کہتے ہیں ہم جو ہے اللہ کے نحن ابناء اللہ واحباء، اللہ کے اولاد ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں آگ کیا کر سکے گی، آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے. اس عقیدے نے ان کو محنتوں سے روکا، اس عقیدے نے ان کو برائی پر آمادہ کیا اور برائی کرنے لگے. ہو ساری دنیا کے اندر سب سے بڑی دہشت گردی اور سب سے بڑی دہشت گرد کوئی قوم ہے وہ اسرائیل ہے. ساری دنیا کو انہوں نے زیر و زبر کر کے رکھ دیا. امن کی جگہ ظلم لایا، محبت کی جگہ نفرتیں لایا، حلال کی جگہ حرام لایا، ایثار کی جگہ وہاں پر جو ہے سختیاں لائی، ایک دوسرے کی حق تلفیاں لائی. سارے برائیوں کا مرکز اگر کوئی قوم اس وقت ہے تو اسرائیل ہے. یہ کیوں ہوا؟ اس کے عقیدے، یہ عقیدہ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ اللہ کے پاس پیشی ہے اور اللہ کے سامنے ساری زندگی کا حساب دینا ہے. میرا اور آپ کا عقیدہ نبی نے کیا بتایا؟ جب تک تمہارے آخرت میں 5 باتوں کے سوال کے جواب نہ ہو جائے تمہارے قدم نہیں ہٹیں گے. اس عقیدے نے ہم کو کیا پہنچایا، اور یہی عقیدہ ان کا ہے. اس کے برعکس وہ کہتے ہیں اگر ہم نے جہنم میں جانا بھی ہے برائی کر کے چند دن رہیں گے ہم، پہلے تو ہم اللہ کی اولاد ہیں. اس عقیدے سے یہ قوم ناکام ہو گئی، اس کے اندر برائیاں آ گئی. ایک نصارہ کا عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے اور ہماری پورے قوم نصارہ کو معاف کروا دیا انہوں نے. اب چاہے کچھ بھی کام کرو، زنا کرو، بت پرستی کرو، حرام خاریاں کرو، دنیا میں کچھ بھی کرتے چلے جاؤ، ہم کیسے بھی دنیا کو حاصل کر لو، اللہ کی نافرمانی کر لو. عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے سولی پہ چڑھ کے سب کا بدلہ ادا کیا، کفارہ ادا کر دیا، ہم سب بخشا ہے. اس کے نتیجے میں عیسائی قوم کا کیا حال ہوا، جس کو ہم کرسچن کہتے ہیں، جس کو عیسائی کہتے ہیں. ان کے زندگیاں دیکھو، ان کے طور طریقے دیکھو، کسی بھی لائن سے دیکھو، عبادت کی لائن سے دیکھو، ان کے معاملات دیکھو، ان کی معاشرت دیکھو، معیشت دیکھو، ساری تباہی اور بربادی ان کے اندر ہے. کیونکہ عقیدہ ان کا کیا ہے؟ یہ کامیاب مکمل عقیدہ نہیں ہے، ناقص عقیدہ، بلکہ فیل عقیدہ جسے کہا جاتا ہے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، اللہ نے اللہ اعلان قرآن میں کہہ دیا. آگے بڑھو، ایک اور قوم آتی ہے جس کو ہم یہاں کی قوم کہتے ہیں، ہمارے ہندو دھرم کی قوم، ہمارے برادر وطن آواگان کا عقیدہ ہے. یہ تو آگے کو مانتے ہیں، انہیں جلا دیا گیا، ختم ہو گیا بات. ان کی کتابوں میں اگرچہ کہ لکھا گیا سورگ اور نر کو لکھا گیا، مگر ان کا عقیدہ کیا ہے کہ آدمی نے اچھائیاں کی تو آواگان کا عقیدہ ہے کہ ایک اچھے روپ میں آئے گا. یہ مرنے کے بعد جلا دیا ہم نے، اب کوئی اچھی روپ میں آئے گا، اور اگر انہیں برائیاں کی تو کتے بلی کی شکل میں آئے گا. ان کے اس عقیدے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اچھائیاں ان میں پیدا نہیں ہوئی، خوف ان میں پیدا نہیں ہوا، محبتیں ان میں پیدا نہیں ہوئی، ہمدردی، ہمت، حوصلہ، بہادری پیدا نہیں ہوئی. کیونکہ ان کو معلوم نہیں اچھایا کرنے پر جنت ہے، برایا کرنے پر جہنم ہے. وہ کہتے ہیں اگر اچھایا کرو گے تو اچھے کی شکل میں آئے گی. آواگان کا عقیدہ، یہی عقیدہ چین کے اندر بھی، مختلف دنیا کی قومیں. ایک شیعوں کا عقیدہ پوچھو، ہمارے قوم میں شیعوں کا عقیدہ. شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پنجتن ہم نے ان کو پکڑ لیا، سرکار کو، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، امام حسن کو، یہ ہمارے سب کے گناہوں کو بخشائیں گے. سرکار نے ایک مرتبہ کہا تھا حضرت بی فاطمہ سے، فاطمہ اس معاملے میں نہیں رہنا کہ تمہارے باپ نبی ہے، دنیا چاہے مانگ لو میں دے دوں گا، آخرت کا معاملہ تمہارے عمل تمہارے ساتھ، تم کو تمہاری زندگی کا حساب دینا ہے. جب بیٹی کو رسول اللہ یہ تربیت کر رہے ہیں، یہ روافظ کا عقیدہ دیکھو. شیعہ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ پنجتن ہم نے پکڑ لیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہ قوم نے ان کے اوپر ڈال دی پوری بات، اور آخرت کی فکر، آخرت کی محنت، آخرت کے لیے کرنا
آخرت کے معاملے میں قرآن کہہ رہا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اس طرف، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ادھر کہاں دوڑ رہے آپ؟ دوڑنا کس کو بولتے؟ ہر نیکی کا کام کرنا، بڑھ چڑھ کر نیکی کا کام کرنا، ہر وہ کام جو اللہ کو نبی کو پسند ہے اس کو نیکی کا کام کہتے ہیں۔ مگر یہ قوم کے عقیدے نے ان کو کمزور بنا دیا، ادھر دوڑنے کے بجائے دنیا میں دوڑے اور دنیا کو نئے طریقے سے حاصل کرنا شروع کیا۔ اس کی وجہ سے صحابہ کو سب و شتم کیا، ان کے عقیدے کی کمزوری۔ یہ عقیدہ مکمل نہیں ہے۔ یقیناً اہل بیت کی محبت عین ایمان ہے، جزء ایمان ہے، جزء ایمان ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پنجتن کی محبت کافی ہے آخرت کی نجات کے لیے۔ وہ تو خود کی محنت کرنا پڑے گا، خود کی محنت کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ آگے آؤ، ہمارے چھوٹے بھائی جس کو ہم بریلی حضرات کہتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا؟ غوث پاک کا ہم نے دامن پکڑ لیا، ہم یا 400 کسی کے کتنے بھی کام کر لو، ہم بخشے بخشائے جنت میں چلے جائیں گے بخشے بخشائے۔ ٹھیک ہے، اہل اللہ سے محبت عقیدت اپنی جگہ، مگر خالص محبت بتاؤ محنت کرنے پہ کہاں ہے؟ اہل اللہ کی محبت محنت کیا تھی؟ 40 سال تک مجاہدہ، ایک قرآن رات میں، قرآن دن میں، پھر کیوں 1000 رکعت نماز پڑھ رہے، کوئی 2000 رکعت نماز پڑھ رہے، کوئی قرآن کریم پڑھ رہے، کوئی درود شریف کروڑوں مرتبہ پڑھ رہے۔ ارے یہاں کیا ہے؟ آخر اس عقیدے نے کیا کر دیا ان کو؟ محنت میں سست کر دیا ان کو، کوئی محنت کرتے نہیں اس کی طرف، اپنی آخرت بنانے میں، آخرت بنانے میں۔ اس عقیدے نے کیا ہوا؟ سینکڑوں تاجر ملیں گے، تم ان کے نام کا دم ضرور ماریں گے، ان کے گھر میں کوئی بچہ حافظ قرآن نہیں نکل رہا۔ میمن برادری کا کیا حال ہے بتاؤ؟ میمن برادری کو بریلی نے ایسا سمجھا دیے تم صرف غوث پاک کا دامن پکڑ لینا، سیدھا ڈائریکٹ جنت میں تم چلے گئے۔ ایسا ہوا؟ پوچھو یہ میمن ہے، بہت کم بیچارے میمن برادریوں جو ہے حافظ قرآن بنتے، عالم دین بنتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے ہم نے غوث پاک کا پکڑ لیا، اب دنیا پکڑو ہم، اور سال میں ایک مرتبہ دم مار دے کنٹل کا، کامیاب ہو گئے ہم۔ اس عقیدے نے کہاں پہنچایا؟ جتنے طبقہ جات ہے یہ عقیدے کی کمزوری کہاں تک پہنچا ہے؟ اور ایک وہ عقیدہ ہے قیامت دن ہر ایک کو اپنا حساب کتاب دینا ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور 5 عام جب تک نہیں ہوں گے جب تک آگے نہیں بڑھے گا۔ محبت اہل اللہ سے الگ چیز، ایمان اہل بیت سے محبت اپنی جگہ پر، مگر خود کی محنت، خود کے اندر خوف خدا بندی، یہ نہیں ہونے سے آج حرام حلال کی تمیز ختم ہو گئی۔ بھائی اپنے بہن کا حق دبا دے رہا ہے، آخرت میں دیکھا جائے گا۔ آخرت کیا پتہ نہیں، رسول اللہ جیسی شخصیت کہہ رہی سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، بوڑھاپا طاری ہوگا۔ سورہ ہود میں قیامت کا منظر، قرآن کریم اٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا منظر پڑھتے تو کیسے زاروں قطار روتے تھے، اور صحابہ کیسے روتے تھے۔ اہل اللہ کا غوث پاک کی جیسی شخصیت ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے سجدے میں جا کر جو رو رہے۔ کسی نے دیکھا بہت گناہ گار آدمی ہے، پیٹھ پر ہاتھ رکھا، دیکھا تو غوث پاک کی شخصیت، اور کیا دعا کری؟ اللہ قیامت دن مجھے اندھا اٹھا دینا، میں تیرے نبی کے سامنے اپنا چہرہ بتا نہ سکوں گا، اگر میرا حساب کتاب لینا ہے تو میرے کو تیرے نبی کے سامنے مت دینا، میرے کو رحمت کے پردے میں غوث پاک کی شخصیت۔ خوف آخرت کی سینوں میں بیٹھ کر کیوں بیٹھا؟ یہ عقیدہ عین عقیدہ ہے۔ جب خوف آخرت بیٹھتا تو رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتا، خوف آخرت بیٹھتا تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتا، ایثار کرتا، صلہ رحمی کرتا، دین کی محنت کرتا، سخاوت کرتا، ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھتا، وہ ذری بات پر پل پر نگاہ رکھتا کہ میری موت اگر خطرناک آ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ اس کو معلوم ہے قیامت میں بیٹا بھائی بہن کوئی ساتھ نہیں دے گا، قرآن نے علل اعلان کہہ دیا تو میں اپنی اولاد کے لیے حرام نہیں کماؤں گا، میں اپنے گھر بار کے لیے غلط کام نہیں کروں گا، میں خود کے لیے نہیں کروں گا، کیونکہ میری زندگی کا حساب مجھے دینا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ عقیدہ آدمی کو صحیح راستے پہ لے کے چلتا، کامیاب بناتا، اچھی صفات کا مالک بناتا۔ یہ ہے عقیدہ اصل اسلام کا عقیدہ جو قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ بہرحال یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ان تمام عقیدوں پر صحیح عقیدہ توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا